وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کو آگاہ کیا کہ جس زندگی کو تم اصل سمجھتے ہو وہ زندگی اصل نہیں ہے. اصل زندگی یہاں سے رخصت ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیت کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ پڑھ رہے تھے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو دھوکے کی چیز ہے. ایک آدمی کے پاس وہ عید مبارک والے جو نوٹ بچوں کو بہلانے کے لیے عید کے موقع پر وہ میٹھا گڑیا گڑیا کے بال کون اس کے اندر پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کے ملتے ہیں. ایک آدمی ان نوٹوں کو جمع کر کے اور کہے میں تو اب ارب پتی ہو گیا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو سب کھیل تماشا ہے. اس نوٹ کو جس کو تم اصل سمجھ رہے ہو یہ تو کھیل تماشا ہے. بلکہ اگر اصلی نوٹ بھی کوئی شک میں ڈال دے کہ یہ جعلی ہے تو ہم میں سے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ یہ تو دھوکا ہے. دھوکے کے نوٹ پر اچھا یہ بتایا کس نے کہ دھوکے کا نوٹ ہے؟ کسی چلتے پھرنے نے بتایا ہوگا کہ آج کل اس طرح ہو رہا ہے کہ 5,000 کے نوٹ ایسے ہو رہے تو وہ آدمی چاہے سپر مارکیٹ میں کھڑا ہو چاہے کہیں کھڑا ہو کہتا نہیں 5,000 والا نہیں چاہیے مجھے 1,000 والے نوٹ دو. اور اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے خبر لے کر آئے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور ہم اس پر تکیہ کیے بیٹھے. بہت جمع ہو گیا میرے پاس، میرا اتنا بڑا گھر ہو گیا، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہو گئی، میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا. ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن. ختم ہو جائیں گے سب تکیے. تکیہ سمجھتا ہوں جس پر آدمی ٹیک لگاتا ہے، سہارا لیتا ہے. وہ شاعر کہتا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ بھروسہ تھا. ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن، ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا. ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا. اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ یارو جس گھڑی، اس گھڑی کا خوف، اس لمحے کا خوف لازم ہے کہ یارو جس گھڑی دھر لیے جائیں گے سب اور سب دھرا رہ جائے گا.
جو کمایا، جس پر تکیہ تھا، جس کو سوچتے تھے کہ تھوڑا سا اور ہو جائے، وہ سب کا سب دھرا رہ جائے گا، اور کوئی چھوٹے گا نہیں، سب دھر لیے جائیں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، وہ کہیں لکھا دیکھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، یہ تو ممکن ہے توبہ کر کے، نیک اعمال کے ذریعے، یہ تو ممکن ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ تم موت سے بچ جاؤ۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اور عبرت کی جا، عبرت سمجھتے ہیں، کوئی واقعہ دیکھ کر ایک آدمی کہتا ہے واہ واہ زبردست، اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہ 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 رہے اللہ رہے، اور اس کو دے، اس واقعے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس کے لیے عبرت ہے، اس کے لیے تماشا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ہر روز صبح شام لوگ اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں دنیا سے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سب اس طرف جا رہے ہیں جہاں مجھے اور آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ حساب دینا ہے نا، میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں یہاں، اس کا حساب دینا ہے۔ میں اور آپ ابھی گھروں کو جائیں گے، اس سفر کا حساب دینا ہے۔ میں اور آپ گھر پر جا کر آرام کریں گے، صبح تک اس آرام کا حساب دینا ہے۔ میں اور آپ صبح اٹھ کر معمولات زندگی، کاروبار زندگی مصروف ہو جائیں گے، حساب دینا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کا حساب نہیں دینا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، ایک حبشہ سے ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رنگ روپ میں نسل میں آپ سے بہت کم ہوں۔ آپ رنگ روپ میں، نسل میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ نبوت میں آپ بہت آگے ہیں، لیکن کیا جن چیزوں پر آپ ایمان لائے میں بھی ان چیزوں پر ایمان لے آؤں، اور جو اعمال آپ کرتے ہیں میں بھی ان اعمال کو کرنے لگوں، تو کیا میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل چلے جاؤ گے، ہاں ہاں۔ اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم کالے ہو حبشی، تم کو جنت میں جانے سے پہلے ایسا سفید کیا جائے گا کہ وہ سفیدی 1000 میل دور سے نظر آئے گی۔ کہتا اچھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جو کہے گا تو اس کو، اس کے ساتھ اللہ اپنا وعدہ کر، عہد کر لے گا، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا 1,24,000 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے ہو کہ اللہ کے رسول اتنا اتنا، پھر تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ آپ بھی ہم بھی سنتے ہیں۔ آپ فضائل ذکر اٹھاؤ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل ذکر، ماشاءاللہ ایک ایک تسبیح پر، ایک ایک کلمے پر، اوف کیا یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب۔ خیر اس وقت صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر پہاڑوں پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ دب جائے، لیکن جب نعمتوں کا مقابلہ کیا جائے گا
تو ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. جب نعمتوں کی کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے مقابلے پر نیکیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، مگر یہ کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر. سوچو سی اس دنیا میں ہم کو کتنا کچھ ملا ہے، اور اب ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنی نیکیوں کے بڑھانے کی فکر کرتے، ہم اسی نعمت کو بڑھانے کی فکر کرتے. چھوٹے گھر سے بڑا گھر، ایک گاڑی سے دو گاڑی، ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار. اچھا وہ حبشی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں کیا آپ کی آنکھیں جو جنت میں چیزوں کو دیکھیں گی، کیا میری آنکھیں بھی جنت میں ان چیزوں کو دیکھ سکیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں دیکھ سکیں گی، دیکھیں گی. اچھا میں بھی وہ دیکھوں گا، رونا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کی یہ پوری حدیث، فرمایا کہ وہ آدمی رونے لگا اور روتے روتے وہی مر گیا. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس حبشی کو قبر میں اتار رہے ہیں. یہ دنیا اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ یہ تماشا بنے ہمارے، ہم اس میں مزے کریں. جیسے تماشا کیا ہوتا ہے، تماشے میں آدمی کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، بابا کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا تو عبرت کی جگہ ہے. جب کہا جا، جب دیکھ رہے ہیں اسے زبردست پھل، اب کیا عبرت؟ اللہ یہاں کے پھل اتنے خوبصورت تو وہاں کے پھل کیسے ہوں گے؟ یہاں کی راحت دیکھی کہ اللہ وہاں کی راحت کیسی ہوگی؟ یہاں کی مصیبت دیکھی، اے اللہ وہاں کی مصیبت کیسی ہوگی؟ یہ تو ہم نے کیا کہا، اپنی ذات سے متعلق. اور دوسروں کے ساتھ اللہ کسی دوسرے کے پاس مصیبت دے کر، اللہ تو نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا. یہ عبرت کی جا ہے. جا مانے کیا ہوتا ہے؟ جا مانے جگہ. یہ عبرت کی جا ہے، یعنی یہ عبرت کی جگہ ہے. دوستو موت جو سامنے ہے اس کو کسی وقت بھی نہ بھولا جائے. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، کھیل تماشا ہے. اس زندگی کا کے اندر جس نے مال بنایا، قیامت میں اس کا کوئی مال نہیں ہے. اس دنیا کو وہ لوگ جمع کرتے، حدیث اس دنیا کو وہ لوگ جمع کرتے ہیں جن کو عقل نہیں ہے، جن کو عقل نہیں ہے. یہ دنیا جمع کرنے کی چیز ہے. ہاں آ جائے تو پھر اس کو ایک دینار لے کے کھڑا ہوا تھا تو لکھا ہے کہ اس سے پوچھ لیا، کسی تابعین غالباً پوچھ لیا یہ کیسا ہے؟ کہا میرا دینار ہے. کہا تیرا دینار تو اس وقت ہوگا جب تو اس کو اللہ کے لیے خرچ کر دے گا، ورنہ یہ تیرا نہیں ہے. ابھی موت تجھے اچک لے گی اور یہ تیرے وارثوں کا ہو جائے گا. اتنی جلدی تیرے وارثوں کا ہو جائے گا. یعنی میں کبھی سناتا ہوں نا، وہ دارالفتہ میں مسئلہ آیا کہ جی وہ شوہر تھوڑا ناراض ہوا. ہوتا ہے عورتوں کو میکے جانے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں ان عورتوں سے پوچھو جنت میں جاؤ گی یا میکے جاؤ گی؟ تو کہیں گی میکے سے ہوتے ہوئے جنت میں جاؤ گی. تو اسی کسی بات پر جو ہے شوہر کو غصہ آ گیا. شوہر نے کہا خبردار اگر تو اپنے باپ کے گھر پہ گئی تو طلاق، 3 طلاق. جیسے تیسے زندگی بس، یہ حقیقی واقعہ سنا، سوال دارالفتہ میں آیا. جیسے تیسے زندگی گزار لی ہے، لیکن اب تو باپ کا انتقال ہو گیا ہے. میں چاہتی ہوں دیکھنا اس کو، میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ اس کا دیدار کر لوں آخر میں کیا کروں؟ تو ہمارے اندر لفتہ والوں نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر اس کا جواب لکھا، آپ فوراً چلی جائیں. چلی جاؤں؟ مجھ پر تو طلاق؟ کہ نہیں نہیں،
تیرے باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اب وہ تیرے باپ کا گھر رہا ہی نہیں. ہاں چلی جا, اب طلاق نہیں ہوئی. یہ کھیل تماشا ہے بھائی, کھیل. یہی کا بہادرآباد کا قصہ سناتا ہوں. ایک صاحب کاروبار میں, چونکہ نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کوئی ناراض بھی نہ ہو, اگر سمجھ جائے گی کس کی بات کر رہا ہوں تو. یہاں سے گھر اپنا بنا لیا ڈیفینس میں. بہت پرانا واقعہ نہیں ہے, چند سال ہوئے. اور ہوتے ہوتے جب گھر تیار ہو گیا تو پھر انہوں نے سامان منتقل کرنا شروع کیا. اور جس دن آخری سامان منتقل کرنا تھا کہ اب یہ منتقل ہو گیا, آج رات سے ہم اس گھر میں سوئیں گے, اس دن ان صاحب کا انتقال ہو گیا. ہاں جب انتقال ہو گیا تو معلوم ہے بیگم نے کیا کہا, اسی پرانے گھر میں رکھ کر تدفین کرنا, میرے اس نئے گھر میں آئیں گے تو نوزت ہو جائے گی. یہاں کا کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کیا ہے, جس نے کروڑوں اربوں کمائے وہ آج کہاں ہے. یہ پڑھ رہے تھے نا کیا, موت نے نہ سکندر چھوڑا نہ دارا, کسی کو نہ چھوڑا, ہمیں چھوڑ دے گی. اپنی موت کو یاد کرنا بڑا مراقبہ ہے, اپنی موت کو یاد کرنا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں جب کوئی جاتا تو ایک ہی موضوع ہوتا, موت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرو, یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. اور حقیقت ہے, ہم جو دنیا میں پھنستے ہیں وہ لذتوں کی وجہ سے پھنستے ہیں. وقت کی لذت ہے, کچھ گھنٹے کی, کچھ دن کی, کچھ ہفتے کی, کچھ سال کی. پھر کیا ہے, پھر وہی رونا ہے, وہی پیٹنا. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے, رات ہو جاتی عشاء کے بعد تو علماء کو کہتے کہ ہمیں موت کے قصے سناؤ, اور موت کی باتیں کرتے کرتے رات گزر جاتی. ہم موت دیکھتے ہیں, موت کے قصے سنتے ہیں, موت کے واقعے سنتے ہیں, لیکن ہم موت اپنے اوپر نہیں سوچتے ہیں. جب رات ہو جائے بستر پر لیٹ جائیں اور دعا پڑھ لیں, اللہم بسمک اموت و احیا, اور پھر کیا کریں, پھر کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کریں, پھر آیت الکرسی پڑھ لیں. اور جو معمولات اور معمولات کو پڑھ کے جب لیٹ جائیں تو تھوڑی دیر کو اس کو سوچ لیں کہ میری موت آ گئی ہے. زیادہ دن یہ مراقبہ نہیں کرنا پڑے گا, زندگی پلٹ جائے گی. مراقبہ اور یہ سوچ زیادہ دن نہیں کرنی پڑے گی, زندگی پلٹ جائے گی. موت ہمارے بادر آباد کے ساتھی, میں اور وہ حضرت کے ساتھ, حضرت رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے. ہم اور وہ آئے یہاں, پہلے ہم نے مشورہ کیا, پھر ہم آئے, ہم نے کہا کہ امام صاحب آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا, آپ ماشاء اللہ بہت دنوں کے بعد نظر آئے, سب خیریت ہے. ہمارے وہ کیسے ہیں سید ظفر صاحب, ماشاء اللہ سید ظفر صاحب تو پرانے مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ میرے شیخ اول کا انتقال ہو گیا تھا, وہ حضرت مولانا نور صاحب کے شیخ ثانی تھے. بہت سوچا کہ اب کس پر بیعت کریں, تو حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے خلفاء, لیکن ہمیں مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع بہت پسند تھی, اپنے آپ کو چھپاتے تھے, اخلاق اعلیٰ درجے کا اخلاق. تو ہم نے مشورہ کیا, ہم یہاں آ گئے. تو بیعت تو نہیں کرتے تھے کسی کو, لیکن تھوڑا سا اصرار کیا, بیعت کر لیا.
اس نوجوان کا قصہ، اب تو ہماری طرح سفید داڑھی ہوگی، اس کا قصہ بتاتا ہوں۔ دبئی چلا گیا، دبئی سے آیا کسی موقع پر، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا کہ حال تو اچھا ہے، کوئی خاص نہیں، لیکن جو کیفیت یہاں تھی وہ وہاں نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا تمہیں کتنے سال ہو گئے وہاں؟ کہنے 8 سال۔ میں نے کہا یہ بات صرف مجھے بتاؤ کہ کیا اس 8 سال میں تم نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ سوچ میں پڑ گیا، اور سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد کہنے لگا اس 8 سال میں واللہ ایک بھی جنازہ نہیں دیکھا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا پھر کیفیت میں تبدیلی آنا لا محالہ۔ اگلی دفعہ جب دبئی سے واپس آیا تو کہنے لگا آپ کے کہنے پر میں نے جا کر کے اس بات کو تلاش کیا کہ میں نے جنازے کیوں نہیں پڑھے، کہ 8 سال میں کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ روزانہ جدھر سے میں گزرتا ہوں اس سڑک کے ساتھ ایک بڑی اچھی سی دیوار بنی ہوئی ہے، اور خوبصورت دیوار ہے، اصل میں وہ قبرستان کی دیوار ہے۔ یہاں جو آدمی جس کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتے ہی اس کو ایمبولینس میں رکھ کر کے اس قبرستان کی مسجد میں پہنچا دیتے ہیں، وہیں نہلانا، وہیں دھلانا، وہیں کفنانا، وہیں دفنانا۔ کہنے لگا یہاں تک ہوا ہے، میں نے جب معلومات کی تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، جنازہ ہو کے تدفین ہو گئی تو باپ بیچارہ پہنچ پایا۔ یہ ہے باطل کا کھیل، موت یاد نہیں آنے دو۔ ہے کس چیز کو رواج دو؟ کھیل کود کو رواج دو، خوب رواج دو کھیل کود، خوب اتنا رواج دو کھیل کود کو کہ یہ اس میں ہی لگے رہے، ہاں جی ہم جیت گئے، ہاں جی ہم ہار گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انگلینڈ کے ایک بزرگ تھے، اور حضرت، ان کا پورا نام مولانا یوسف مطالعہ، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے ایک عرصہ مدینہ منورہ میں۔ پھر بعد میں لندن میں ان کا ایک بہت، لندن میں انگلینڈ میں بڑی ایک جگہ ہے، وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے، میں گیا ہوں وہاں اور میں دیکھا واقعی بہت بڑا مدرسہ، بڑا کام کر رہا ہے۔ فرمانے لگے کہ باطل جو کرتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے لکھا ہے اس کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے 3 لکڑیاں گاڑی اور ایک کو سامنے کھڑا کیا کہ ایک میں 3، 3 میں 1، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ، عیسیٰ، روح القدس، یہ 3 ہے، یہ عقیدہ یہاں لگا ہوا، دیکھو سامنے والا وہاں سے پتھر پھینکے گا، تم کو اس کو بچانا ہے، تم محافظ ہو اس عقیدے کے۔ مولانا یہ ابتدا تھی کرکٹ کی، عقیدہ تثلیث کی حفاظت کے واسطے بچوں کو بچپن سے تربیت دی جاتی تھی کہ یہ 3، یہ تثلیث، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تیرے ہاتھ میں یہ لکڑ ہے، دیکھ سامنے والا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، تجھے اس کو بچانا ہے۔ ہوتے ہوتے کیا ہوا، یہ ہمارا پسندیدہ کھیل بن گیا، ہائے ہائے، اور ایسا کھیل بن گیا کہ جس کھیل میں رہتے ہوئے لوگوں کے ہاں یہ دیکھا گیا، یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے شاید آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ ہماری ایک سفر میں ملاقات ہوئی ایک بڑے کرکٹر سے جو کوچ ہے کرکٹ ٹیم کا، آج کل نہیں ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا، مجھ سے کیا، ہم 6-7 آدمی ایک ڈرائنگ روم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں کو وہ اندازہ نہیں ہے، برطانیہ نے ریسرچ کی ہے اور اس تحقیق کے نتیجے میں یہ سامنے آیا ہے کہ کرکٹ وہ کھیل ہے جس میں لگ جانے سے مسلمانوں کی مسجدوں میں جمعے کی آبادی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ اس نے، مجھے نہیں معلوم، درو برگردن راوی، یہ اس نے روایت کی کہ وہاں یہ تحقیق ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کس چیز میں آپ کو الجھانا ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ پاک ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، دل کی آنکھیں کھول دے۔ آپ کو کہ دل کی آنکھ کیا ضرورت، دل کی آنکھ سے کیا نظر آنے لگے گا کسی کا اندر؟ دل کی آنکھیں کھولنے سے کیا فائدہ؟ وہ انگلینڈ کے ایک صوفی ہیں، انتقال ہو گیا، بڑے آدمی تھے، شیخ زرقاوی کے مرید تھے، ابو بکر سراج۔
उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें ये लिखा कि समझाने के लिए कि यूं समझो कि एक बहुत बड़ा गार, इतना बड़ा गार जैसे ये दुनिया, इतना बड़ा गार, लोग रहते थे उसमें। एक दिन पत्थर आकर गिरा, गार का मुंह बंद हो गया, पूरा गार अंधेरा। बहुत कोशिश की, पत्थर नहीं हिला। अपने कामों को टटोल टटोल के करते रहे, करते 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 आदत हो गई। आदत हो गई तो पलकों को ऊपर रखना बोझ लगने लगा, पलकें बंद कर ली। पलकें बंद कर ली, भाई जब काम टटोल के चल रहा है तो अब पलकें उठा के क्या फायदा, अंधेरा ही अंधेरा है, नजर तो कुछ आता नहीं है। कभी किसी जमाने में फिर ऐसा हुआ कि किसी और तरफ से एक आदमी दाखिल हो गया, टार्च उसके पास। ये मिसाल वो दे रहे हैं हमें समझाने के लिए, टार्च उसके पास, देखते देखते एक आदमी को देखा कि वो टटोल टटोल के आगे बढ़ रहा है, तो इसने कहा टार्च वाले ने कि भाई टटोल के क्यों आगे बढ़ रहे हो, देखो मैं टॉर्च लेकर के आया हूं, आंखें खोलो। कहले आंखें? कहले हाँ, ये आंखें, ये पलकें। कहले ये क्या होती? तो कहा आंखें खोलो तो पता चलेगा ये कितनी खूबसूरत जगह है। कहा उसकी जरूरत क्या है, काम तो वैसे ही चल रहा है। जब आंखें खुलवाई और टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि अच्छा ये तो इतना खूबसूरत हार है, ये हमारा हार है। दिल की आंखें बंद हुई थी, हमने कहा काम तो वैसे ही चल रहा है। मौलवी साहब किधर दिल की आंखें खुलवाने में तुम लगे हुए हो, रगड़ घिस करनी पड़ती, इसमें तो बड़ी मशक्कत होती है। दिल की आंखें खुल जावे तो हर चीज के अंदर आदमी को नजर आने लगता है कि ये चीज हमें आखिरत की तरफ मुतवज्जह कर रही है। और दिल की आंखें बंद हो तो बड़ा बड़ा वाकया, बड़ा बड़ा वाकया। मैंने सुबह भी सवाल किया वहां कि क्या ख्याल है, ये सैलाब किसने भेजा? बोलो ना, जवाब दो। नहीं, वो तो बयान मौजूद है अखबार में, मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो गया। अल्लाह ने कब किया? वो एक कारखानों में ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस बनी कि वो जो ऊपर ओजोन लेयर है वो फट गया, तो मौसमियाती तब्दीली हो। अल्लाह ने कहा है इस बीच? आपने कह दिया, मस्जिद में बैठे हो आप, आपको मालूम है इसका जवाब ये होना चाहिए, लेकिन बाहर निकलते तो आप भी अमेरिका को गाली दे रहे थे कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं वो लोग बैठ कर। दिल की आंखें बंद हैं, इतनी बंद हैं कि अब उस सैलाब की मदद के लिए भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं हुए। और कोई हॉलीवुड से अदाकारा आई है, उस सैलाब जदगान का दौरा कर रही है मदद करने के लिए। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह दिल की आंखें बंद हैं कि बाहर निकलने का रास्ता भी मालूम नहीं है। जो लाया है इस मुसीबत को, वो इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगा। न ये अल्लाह के दुश्मन जिनके सामने जाकर के भीख मांगी जा रही है, ये नहीं करेंगे। कौन करेगा? अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये नुकसान किस बात का है बता दो। माहौल वही है, हमारा दीनी माहौल में आना जाना कम है। मस्जिद तक आ जा समझते हैं कि हम दीनी माहौल, ना ना, 5 वक्त जब मस्जिद में आ पाते हैं तो हम और हमारे सारे एक सफ में खड़े हुए एक ही सोच में होते हैं, अमेरिका ने कर दिया। अल्लाह से हमें डरना चाहिए कि ये अल्लाह ने हमें शहर कराची में रखा है, औलिया अल्लाह का माहौल मौजूद, उलमा का माहौल मौजूद, अहले दावत अहले तबलीग का माहौल मौजूद। इन सारे माहौलों में बैठना शुरू कर देंगे, हमारा आपका रुख भी बदल जाएगा। रुख का बदलना, पता नहीं ये बात आप लोग, एक चीज होती है इसको पैराडिम शिफ्ट कहते हैं। सोच की तब्दीली। इस पर मिसाल जिसने दी है, उसने कहा कि एक आदमी लंदन के ट्यूब में, वो जो रेल है जेर जमीन, उसमें आकर बैठा, 3-4 बच्चे उसके साथ। ये आकर बैठा और बैठने के बाद इसने अपनी आंखें बंद कर ली, टेक लगा लिया, और उसके बच्चे ऊपर नीचे इधर उधर, कभी किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी किसी कुर्सी पर घुस रहे हैं। तो लोग गुस्से में थे कि क्या ये आदमी अजीब है, आपने 3 बच्चे लेकर के आया है तो वो उसको संभाले, खुद आंख बंद करके पड़ गया और हाँ 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 हमें मुसीबत में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने आंखें खोली और कहा, मैं अभी अभी अपनी बीवी को और इन 3 बच्चों की माँ को दफना कर आया हूं, अगर ये तंग कर रहे हैं तो माफ कर देना। फिर आंखें बंद कर ली। अब सब लोग जिनके पास वो बच्चे नहीं आ रहे थे उनको बच्चों को बुला रहे थे, हाय हाय प्यार कर रहे थे। क्यों? सोच में एकदम से तब्दीली आ गई। इसको पैराडिम शिफ्ट कहते हैं, एकदम से तब्दीली।
جب آدمی ماحول میں آتا ہے اس ماحول سے اس کے اندر سوچ میں تبدیلی، جب سوچ میں تبدیلی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم چاہے مسجد میں ہوں، چاہے خانقاہ میں ہوں، چاہے کہیں ہوں، بازار میں ہوں، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے کیا۔ اس مصیبت سے کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا۔ ہماری بدقسمت کم قسمتی ہے کہ بچپن سے ہماری تربیت بھی ایسی ہوئی، اور بچپن سے ہم نے بچوں کی تربیت بھی ایسی کی ہے کہ ہم ہر چیز کو غیر اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو بہت خطرناک ہے۔ کل قیامت کے دن، کل موت کے بعد جب سوال ہوگا کون تھا تیرا پالنے والا، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہہ سکیں گے رب؟ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ ہم نے تو اپنی ہر چیز کو منسوب کیا غیر اللہ کی طرف۔ تو اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ مجلس کے اندر آنا جانا، ہمارا ماحول میں آنا جانا، تینوں قسم کے ماحول کو اپناؤ تاکہ مجلس نیک نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، نیک ماحول میں بیٹھنے کا دورانیہ زیادہ ہو جائے۔ جب زیادہ دورانیہ نیک لوگوں کے ماحول میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہم پر بھی پڑیں گے اور ہمارے ذریعے آگے ہماری نسلوں پر بھی پڑیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله۔